السلام علیکم محترم سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب آج خیریت سے ہوں گے۔ جی وعلیکم السلام، اور اس معلوماتی گفتگو اور گہرے مطالعے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بالکل۔ اور آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی کتاب ہے جس نے اپنے دور میں خاندانی اور آئلی قوانین کے حوالے سے ایک زبردست فکری بحث کا آغاز کیا تھا۔ ہاں، اور یہ کتاب واقعی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جی، میرا مطلب ہے ہم بات کر رہے ہیں مولانا ابوالعلا مودودی کی مشہور کتاب حقوق الزوجین کی، یعنی اسلام میں میاں بیوی کے حقوق۔ صحیح، اور چونکہ ہمارے سامعین کی اکثریت اس موضوع کی بنیادی باتوں سے پہلے ہی واقف ہے، تو ہم سیدھا اس کتاب کے گہرے فلسفے اور مصنف کے ان منفرد دلائل کی طرف چلیں گے جنہوں نے اس وقت کی روایتی سوچ کو چیلنج کیا۔ اور دیکھیں، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے سامعین کے لیے یہ ضرور واضح کر دوں کہ ہم اس کتاب میں موجود مصنف کے خیالات، ان کے پیش کردہ دلائل اور ان کی آراء کا مکمل طور پر غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد کسی خاص سیاسی یا سماجی نظریے کی توثیق کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم صرف سائنسی اور علمی دیانتداری کے ساتھ ان افکار کو آپ تک پہنچا رہے ہیں جو اصل کتاب میں مصنف نے بیان کیے ہیں۔ تاکہ آپ خود ان کا آزادانہ تجزیہ کر سکیں۔ تو اگر ہم کتاب کے پس منظر کی بات کریں تو مصنف نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کو دیکھنا ہوگا۔ مصنف نے یہ کتاب اس وقت لکھی جب برصغیر پر برطانوی راج تھا، اور مسلمانوں کے آئلی معاملات کو جس قانون کے تحت چلایا جا رہا تھا اسے محمدن لاء کہا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی وہ جو انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے قانون بنایا ہوا تھا؟ جی بالکل، مصنف نے بڑی گہرائی سے اس بات کا تجزیہ کیا کہ یہ محمدن لاء دراصل خالص اسلامی اصولوں، مقامی ہندوانہ رسومات اور برطانوی قانونی سوچ کا ایک عجیب سا ملغوبہ بن چکا تھا۔ ایک مکسچر سا بن گیا تھا جس میں اصل شکل گم ہو گئی تھی۔ ہاں، تو ان کا بنیادی مقصد اس ملاوٹ کو دور کر کے خالص اسلامی خاندانی نظام کی روح کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں ہی واضح کیا ہے کہ مسلمانوں نے دو بڑی وجوہات سے مسائل پیدا ہوئے۔ وہ دو وجوہات کیا تھیں؟ پہلا مسئلہ تو دینی تعلیم کی شدید کمی تھی، یعنی پڑھے لکھے مسلمان بھی اپنے اصل قانونی حقوق سے بے خبر تھے، اور دوسرا جس پر انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا وہ غیر مسلم ثقافتوں کا گہرا اور خاموش اثر تھا۔ اور اس ثقافتی اثر کی جو تفصیل انہوں نے دی ہے وہ واقعی بڑی چشمکشا ہے۔ یعنی مصنف نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مقامی ہندو ثقافت کے زیر اثر مسلمانوں میں بھی عورت کی حیثیت دو انتہاؤں کے درمیان جھولنے لگی تھی۔ بالکل، ایک طرف اسے محض ایک لونڈی یا جائیداد سمجھ لیا گیا جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ ہاں، اور دوسری طرف اسے ایک دیوی کا درجہ دے دیا گیا جس کی پوجا تو کی جائے مگر اسے عملی، معاشی اور قانونی حقوق نہ دیے جائیں، اور طلاق کو تو ایک گالی بنا دیا گیا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور ہو گئے، اور اسی کے ساتھ مصنف نے مغربی اثرات کا بھی تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ مغربی اثرات کے حوالے سے ان کا کیا ماننا تھا؟ ان کے نزدیک جہاں ہندوستانی کلچر نے عورت کے حقوق سلب کیے، وہیں مغربی اثرات نے خاندانی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو ہی غیر ضروری سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ان دونوں انتہاؤں کو رد کرتے ہوئے مصنف نے قرآنی فلسفے کی روشنی میں شادی کے اصل مقصد کو اجاگر کیا ہے۔ یعنی انہوں نے شادی کو محض ایک سماجی معاہدہ نہیں کہا۔ جی، انہوں نے اس کے لیے قرآن کا لفظ حسن استعمال کیا ہے، جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ شادی ایک ایسا اخلاقی قلعہ ہے جو انسان کو معاشرتی بے راہ روی اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ قلعہ صرف اسی صورت میں مضبوط رہ سکتا ہے جب اس کی بنیاد عدل اور توازن پر رکھی جائے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں کہ اپنے ازدواجی حقوق کو جاننا ہمارے خاندانوں کو مضبوط بنانے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور اسی قلعے کے اندرونی نظام کو چلانے کے لیے مصنف نے شوہر اور بیوی کے حقوق کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم پہلے شوہر کے حقوق اور فرائض کی بات کریں تو مصنف نے قرآن کی اصطلاح قوام پر بہت گہری بحث کی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر قوام کا مطلب ایک مطلق العنان حاکم یا ڈکٹیٹر سمجھا جاتا ہے، لیکن مصنف نے اس تصور کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ قوام کا اصل مطلب نگران،
منتظم اور کفالت کرنے والا ہے۔ اچھا، 1 منٹ یہاں رکتے ہیں۔ اگر شوہر کو قوام یعنی منتظم بنا دیا گیا ہے تو کیا اس سے فطری طور پر گھر میں طاقت کا ایک عدم توازن پیدا نہیں ہو جاتا؟ مصنف نے اس ممکنہ ناانصافی کو کس طرح حل کیا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور مصنف نے اس کا جواب طاقت کو بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط کر کے دیا ہے۔ یعنی اختیارات کے ساتھ جواب دہی بھی ہے؟ بالکل، ہم اسے آج کے دور کی ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کسی کمپنی میں ایک پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے۔ مینیجر کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار تو ہوتا ہے، لیکن اگر پروجیکٹ فیل ہو جائے، بجٹ کم پڑ جائے یا ٹیم میں کوئی مسئلہ ہو تو ساری جواب دہی اسی مینیجر کی ہوتی ہے۔ وہ ٹیم پر ظلم نہیں کر سکتا، صرف اپنی چلا نہیں سکتا۔ جی بالکل، اسی طرح مصنف کا ماننا ہے کہ شوہر کی قوامیت کوئی غرور کا بیج نہیں ہے بلکہ ایک کڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے شوہر پر 3 بنیادی فرائض عائد کیے ہیں۔ وہ 3 فرائض کون سے ہیں؟ پہلا، خوش دلی سے مہر کی ادائیگی۔ دوسرا، بیوی کے نان نفقے یعنی اس کی رہائش اور اخراجات کا اپنی استطاعت کے مطابق مکمل بوجھ اٹھانا۔ اور تیسرا، کسی بھی قسم کے ظلم سے پرہیز کرنا۔ اور ظلم سے پرہیز کے حوالے سے ان کی بحث میں ایلا کا قانون بہت اہم ہے۔ مصنف نے واضح کیا ہے کہ اسلام میں مرد عورت کو جذباتی یا نفسیاتی طور پر بلیک میل نہیں کر سکتا۔ جی، انہوں نے سختی سے واضح کیا ہے کہ مرد عورت کو بلا وجہ لٹکا کر نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو اسلامی قانون کے مطابق اسے 4 ماہ سے زیادہ کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اس مدت کے بعد یا تو اسے اپنا رویہ درست کرنا ہوگا یا پھر عورت کو باعزت طریقے سے آزاد کرنا ہوگا۔ اسے یوں لٹکا کر رکھنا مصنف کے نزدیک صریح ظلم اور قانون الہی کی خلاف ورزی ہے، اور اسی توازن کے تحت انہوں نے شوہر کے کچھ حقوق بھی بتائے ہیں۔ شوہر کے حقوق جیسے اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال، رازوں اور عزت کی حفاظت کرنا، اور ان معاملات میں اطاعت کرنا جو جائز ہوں۔ مزید یہ کہ ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے بھی مصنف کا موقف بہت دو ٹوک ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ کوئی کھلا لائسنس نہیں ہے۔ مطلب شرائط بہت سخت ہیں۔ جی، اگر ایک مرد اپنی بیویوں کے درمیان وقت، توجہ اور مالی اخراجات میں مکمل انصاف نہیں کر سکتا تو ان کے نزدیک اسے صرف ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ ناانصافی کرنے والا مصنف کی نظر میں ظالم ہے۔ یہاں رک کر اس توازن پر غور کریں کہ کیسے اسلام نے شوہر کو اگر کچھ حقوق دیے ہیں تو اس کے کندھوں پر بے پناہ ذمہ داریاں بھی ڈال دی ہیں۔ یہ بات واقعی ہمیں سیدھا بیوی کے حقوق اور تحفظات کی طرف لے جاتی ہے، اور میرے خیال میں کتاب کا یہ حصہ سب سے زیادہ انقلاب آفرین ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی ہوں۔ مصنف نے جس طرح عورت کے وقار اور اس کے قانونی حقوق کا دفاع کیا ہے وہ اس دور کے لحاظ سے بہت جرأت مندانہ تھا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ عورت مہر اور نفقہ مانگنے کا مکمل اور غیر مشروط حق رکھتی ہے، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا وہ خلا کے حوالے سے ان کا تفصیلی استدلال ہے۔ ہاں، خلا کا مسئلہ۔ ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا تھا نا کہ شادی کو ختم کرنے کی چابی صرف اور صرف مرد کی جیب میں ہے۔ بالکل، لیکن مصنف نے اس روایتی اور غلط فہمی پر مبنی سوچ کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ انہوں نے بڑے مدلل انداز میں ثابت کیا ہے کہ خلا کا حق محض شوہر کی رضامندی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کو اپنے شوہر سے اس حد تک نفرت ہو جائے کہ ان کا ایک ساتھ رہنا عذاب بن جائے اور اسے ڈر ہو کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑ دے گی تو وہ شادی ختم کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اور مصنف نے یہاں قاضی یعنی جج کے کردار پر بہت زور دیا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر شوہر خلا دینے سے محض اپنی انا کی تسکین یا بیوی کو اذیت دینے کے لیے انکار کر دے تو بات وہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جی نہیں ختم ہوتی۔ تو کیا مصنف کے نزدیک قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے خلاف جا کر مداخلت کرے؟ 100%۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ قاضی کو مکمل اختیار ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لے، اور اگر اسے یقین ہو جائے کہ یہ رشتہ اب چلنے کے قابل نہیں رہا تو وہ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی شادی کو فسخ کر کے عورت کو خلا دلوا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے، کیونکہ مصنف نے اس بات پر سخت تنقید کی ہے کہ اسلام کا مقصد 2 لوگوں کو ایک ایسی زنجیر میں باندھ کر رکھنا نہیں ہے جس سے محبت کے بجائے گناہ اور نفرت جنم لے۔ اور بات صرف خلا تک محدود نہیں ہے۔ مصنف نے ان صورتوں پر بھی تفصیلی احکام بیان کیے ہیں جہاں شوہر برسوں کے لیے لاپتہ ہو جائے۔
پاگل پن کا شکار ہو جائے یا کسی ایسی معذوری میں مبتلا ہو جائے جس سے ازدواجی زندگی ناممکن ہو جائے۔ تو ایسی صورتحال میں عورت کو ساری زندگی انتظار کی سولی پر لٹکانا مصنف کے نزدیک اسلام کی روح کے خلاف ہے؟ بالکل، اسے عدالت کے ذریعے اس رشتے سے نکلنے کا پورا حق حاصل ہے تاکہ وہ ساری زندگی اذیت میں نہ گزارے۔ یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ اسلام عورت کے حقوق اور اس کے جذباتی سکون کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اور دیکھیں، انفرادی حقوق سے آگے بڑھ کر مصنف نے باہمی حقوق اور مشترکہ ذمہ داریوں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ خالصتاً قانونی سے زیادہ روحانی اور جذباتی ہے۔ ہاں، انہوں نے شادی کی بنیاد محض قوانین پر نہیں رکھی۔ انہوں نے اسے قرآنی اصول مودت اور رحمت یعنی محبت اور ہمدردی پر رکھا ہے۔ اور اس سلسلے میں مصنف نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دینے والی قرآنی تشبیہ کا جو تجزیہ کیا ہے وہ مجھے بہت لاجواب لگا۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ لباس صرف جسم کو ڈھانپتا نہیں ہے، یہ عیب چھپاتا ہے، سردی اور گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اور انسان کی زینت بنتا ہے۔ اور مصنف نے لکھا ہے کہ اگر شادی میں یہ پردہ پوشی، یہ تحفظ اور یہ باہمی خوبصورتی باقی نہ رہے تو وہ رشتہ ان کے الفاظ میں ایک بے جان لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے، جہاں دو انسان رہتے ہوں وہاں اختلافات کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ مصنف نے ان تنازعات کو حل کرنے کا ایک انتہائی عملی طریقہ کار بھی تجویز کیا ہے۔ وہ ثالثی والا طریقہ؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی موٹی باتوں پر عدالتوں کا رخ کرنے یا فوراً طلاق کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے خاندانی ثالثی کا نظام اپنایا جائے، یعنی ایک سمجھدار اور غیر جانبدار شخص مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے بیٹھے اور وہ مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ تمام کوششیں ناکام ہو جائیں اور طلاق ہی آخری راستہ بچے تو مصنف نے طلاق کے رائج الوقت غلط طریقوں پر بڑی کڑی تنقید کی ہے۔ خاص طور پر ایک ہی مجلس میں غصے کی حالت میں 3 طلاقیں دے دینے کے عمل کو انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا نہ صرف جہالت ہے بلکہ سری گناہ اور غیر اسلامی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسلام میں طلاق ایک باقاعدہ پروسیس ہے، کوئی وقتی غصے میں پھینکا جانے والا بم نہیں ہے۔ جی، اس میں عدت کا ایک مخصوص وقت رکھا گیا ہے تاکہ دونوں فریقین کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے، وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں اور اگر چاہیں تو رجوع کر سکیں۔ اس ٹھہراؤ والے طریقے کو چھوڑ کر جلد بازی میں خاندان تباہ کرنا مصنف کے نزدیک اسلامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ذرا ٹھہریں اور سوچیں کہ باہمی احترام، محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے ہی ایک خوبصورت رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ اب اگر ہم ان تمام باتوں کو آج کے دور میں رکھ کر دیکھیں تو ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ مصنف کے مطابق عورت پر کمانے کا بوجھ نہیں ہے اور نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آج کے معاشی حالات میں جہاں اکثر میاں بیوی دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے تو کیا مصنف کا یہ خاکہ آج کے ان جدید اور پیچیدہ خاندانی ماڈلز پر لاگو ہو سکتا ہے یا یہ صرف ایک روایتی دور کی بات ہے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ مصنف نے چونکہ اپنی کتاب ایک خاص دور میں لکھی تھی اس لیے ان کی زبان روایتی لگ سکتی ہے، لیکن ان کے بیان کردہ اصول مکمل طور پر قابل اطلاق ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مصنف کا بنیادی اصول عدل اور باہمی رضامندی ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی عورت اپنی مرضی سے ملازمت کرتی ہے اور گھر کے اخراجات میں حصہ ڈالتی ہے تو مصنف کی تشریح کے مطابق یہ اس کا احسان اور باہمی تعاون تو ہے، لیکن اس سے شوہر کی بنیادی قانونی ذمہ داری ساقط نہیں ہو جاتی۔ یعنی عورت کی کمائی پر اس کا اپنا حق رہتا ہے۔ جی، مصنف کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم جدیدیت یا روایت کے نام پر کسی ایک فریق پر اس کی اطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ ان تعلیمات پر عمل کر کے ہم ثقافتی اور خاندانی دباؤ سے نکل کر ایک خالص اسلامی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مصنف کا اصل ہدف وہ فرسودہ رسومات اور ثقافتی دباؤ ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں۔ ان کا خواب ایک ایسا مثالی اسلامی گھرانہ ہے جہاں مرد اور عورت دونوں کو ان کے حقوق ملیں اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ بالکل، ایک ایسا خاندان جہاں ہر فرد اپنے فرائض ادا کرنے کو اتنی ہی اہمیت دے جتنا وہ اپنے حقوق مانگنے کو دیتا ہے۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنے گھروں اور خاندانوں کو ان مضبوط اصولوں پر استوار کرنے کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔
اور میں اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جو انہیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے میاں بیوی کے حقوق و فرائض میں اتنا خوبصورت توازن رکھا ہے تو کیا ہماری آج کی ازدواجی الجھنیں محض اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے مذہب میں اپنے کلچر اور رسم و رواج کی ملاوٹ کر دی ہے؟ اس بارے میں خود ضرور سوچیے گا۔ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب سے گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ امید ہے آج کے اس گہرے مطالعے میں آپ کو بہت سے نئے پہلو جاننے کو ملے ہوں گے۔ اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کریں اور رشتوں کو اہمیت دیں۔ اللہ حافظ۔